امی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور دم توڑ گئیں۔ سعود قاسمی کے والد نے 25 حج کیے مگر پاکستان سے کیوں چلے گئے تھے؟ اداکار نے اپنے والدین کا آخری وقت بتاتے ہوئے رو پڑے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک بڑا نام سعود قاسمی جو گزشتہ 20 برسوں سے زائد انڈسٹری سے منسلک ہیں، پہلے صرف ایک اداکار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنی آواز کا جادو جگا دیا بلکہ اپنے فن سے بھی ہر کسی کا دل جیت لیا۔ سعود اب ایک ہدایت کار بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں۔ سعود اور جویریہ کو سبھی جانتے ہیں لیکن سعود کے خاندانی پس منظر کو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ان کے والد اسلامی اسکالر تھے۔ ان کا نام مولانا طاہر قاسمی تھا جنہوں نے ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ کلمہ پڑھ کر اپنی قرات شروع کی تھی۔ مولانا ظاہر قاسمی نے اپنی زندگی میں 500 مرتبہ ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے قرآن پاک کی تلاوت کی جس کو دنیا بھر میں سنا جاتا اور پسند کیا جاتا تھا۔ سعود نے حالیہ انٹرویو میں اپنے والدین سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا، ابو امی کی شادی کے بعد 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو میری ماں خود میرے ابو کا رشتہ لے کر جاتی تھیں اور لڑکیاں دیکھتی تھیں کیونکہ دادی نے کہا تھا اولاد نہیں ہو رہی تو دوسری شادی کر لو۔ میری ماں بہت صابر تھی، وہ پرانے دور کی تھیں اور کچھ زیادہ نہیں بولتی تھیں، لیکن جب دادا کو معلوم ہوا کہ دادی رشتہ دیکھ رہی ہیں تو انہوں نے امی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا ابھی تو وقت ہے، اللہ خود کرم کرے گا، اور پھر وہی ہوا۔ اس کے کچھ وقت بعد اللہ نے امی ابو کو اولاد دی۔ ہم 10 بہن بھائی ہیں اور ایک بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ہم مکمل 11 تھے لیکن اللہ کی مرضی تھی ایک بھائی واپس لے لیا۔ ہم نے اپنے والدین سے ہر چیز کا سلیقہ سیکھا۔ ابو امی نے ہمیں وقت دیا، ہماری تربیت کی، ہمیں پڑھایا لکھایا سمجھایا۔ میری بڑی بہن پاکستان کی سب سے بڑی قاریہ ہے جس نے غیر ملک میں جا کر قرات میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ والد کچھ وقت یہاں پاکستان میں رہے، یہاں کی خدمت کی، یہاں کے تمام تر بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، سب ہمارے گھر آتے تھے۔ امی ایک وقت میں اضافی 25 لوگوں کا کھانا بناتی تھیں۔ گھر میں مہمان نوازی بہت ہوا کرتی تھی۔ پھر ہم لوگ امریکہ شفٹ ہو گئے اور سب بہن بھائی وہیں رہتے تھے۔ ہم سب مل جل کر گھر کا کام کرتے تھے۔ ہم 8 بھائی ہیں اور ہماری 2 بہنیں ہیں۔ میں 9ویں نمبر پر ہوں۔ ابو کی موت سے پہلے شاید ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا یا نہیں، اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابو نے ایک دن سب کو بلایا اور کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ کر لو۔ ہم نے کیسٹ میں ریکارڈ کر لیا اور اسی رات بھائی سے ابو نے کہا ہسپتال چلو، اور صبح فجر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو بالکل بیمار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 25 حج اور لاتعداد عمرے کیے۔ امام کعبہ کو پہلی مرتبہ پاکستان میں میرے والد نے ہی مدعو کیا تھا۔ ابو کی موت کے 1 سال بعد ہی امی کا انتقال ہو گیا اور ہمیں امی کی موت سے 6 ماہ قبل پتہ چلا کہ ان کو جگر کا کینسر ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان سے امریکہ گیا۔ ہم سب وہیں تھے امی کے پاس۔ ہم نے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور پھر جنت کی پیدائش ہوئی۔ جنت کا حقیقہ تھا، اس میں امی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جس دن امی کا انتقال ہوا اس دن وہ ٹھیک تھیں، مرنے سے قبل انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بس ان کا دم نکل گیا۔ بہت مشکل سے ماں کی اور باپ کی موت کے بعد خود کو سنبھالا۔ میں اپنی بیٹی جنت سے اس لیے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اپنی ماں نظر آتی ہے۔ وہ آئی تو میری امی گئیں۔ جنت بالکل میری امی کی طرح خاموش مزاج ہے، زیادہ نہیں بولتی، چپ رہتی ہے، مسکراتی رہتی ہے، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتی اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ اداکارہ جویریہ نے اداکار سعود سے اپنی شادی کے بعد محبت ہو جانے کے حوالے سے انکشاف کیا۔ اداکارہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں محبت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر بتایا کہ ان کی اور سعود کی شادی خاندان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ پہلے ان کے درمیان محبت نہیں تھی لیکن شادی کے بعد ہو گئی۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد وہ ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ چپکی رہتی تھی، جس پر انہیں سعود متعدد بار کہا کہ انہیں کبھی تنہا بھی چھوڑ دیا کرو، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور ان کی یہ بات نہ مانی۔ ہر وقت وہ اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی، جس پر ان کے درمیان محبت ہو گئی۔ جویریہ نے اعتراف کیا کہ شادی کے بعد خود بخود محبت ہو جاتی ہے، بچوں کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہی انفارمیشن تھی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اپنی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت سا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔